السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبین وہ جلد باز انسان تھا جس نے جلد بازی اور دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے اپنی اکلوتی بہن کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے ایک اندھے کنویں میں جھونک دیا تھا اور اس کی ساری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ میری ہی وجہ سے اس نے 2 دن کی زندگی بھی مشکل سے گزاری تھی۔ میں وہ کمزور انسان تھا جو دوسروں کی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتا تھا، اور اپنی اسی عادت کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں بہت نقصان اٹھایا تھا۔ چھوٹے موٹے نقصان تو اپنی جگہ، لیکن اپنی اس عادت کی وجہ سے میں نے ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے میں اب تک پچھتا رہا تھا، اور میری اسی عادت کا فائدہ ہی میری بیوی نے اٹھایا تھا۔ کیونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا کر مجھ سے وہ قدم اٹھوا لیا تھا جو میں زندگی میں کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی یا میری بیوی کی باتوں کا اثر، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی اکلوتی بہن کو دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ہم 2 بھائی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی اکلوتی بہن سے نوازا تھا، جس کا نام میری والدہ نے بڑی خواہش کے ساتھ ہنا رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہم سب مل کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کی پیدائش کے وقت سے ہی والدہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی، اور دن بدن ان کی صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ اگرچہ ہم نے ان کا بہت علاج معالجہ کروایا تھا، لیکن ان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید گرتی جا رہی تھی اور وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے انہیں طاقت کی بہت سی چیزیں کھلائی تھی، لیکن کچھ بھی ان پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ ان کا علاج ہم نے بڑے بڑے شہروں سے کروایا تھا، لیکن ان کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک نامعلوم بیماری میں مبتلا تھی، اگرچہ ان کی بیوی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن دن بدن وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ میرے والد صاحب بہت پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بڑے بھائی نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا تھا۔ وہی باپ کی جگہ پر سب کچھ سنبھال رہا تھا، لیکن جب والدہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بھائی کے لیے خاندان کی ہی لڑکی بیاہ لائی تو چند ہی دنوں کے اندر گھر کا سکون مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک لڑاکا خاتون تھی، نہ ہی اسے سکون حاصل تھا اور نہ ہی وہ کسی کو سکون میں رہنے دے سکتی تھی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور وہ سب کے ساتھ لڑ کر سکون حاصل کرتی۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر والدہ نے اسے الگ کر دیا تھا، اور میری بھابھی نے الگ ہو کر ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ بڑے بھائی کے الگ ہونے کی وجہ سے تمام ذمہ داریاں مجھ پر آ چکی تھیں، اور میں نے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ میرے والد کی چند ایکڑ زمین تھی، جس میں سے والد کا حصہ رکھنے کے لیے باقی زمین ہم دونوں بھائیوں نے آدھی آدھی رکھ لی تھی۔ کیونکہ والدہ کے پاس والد صاحب کی پینشن آ جاتی تھی، اسی وجہ سے سب کچھ اچھی طرح گزارا چل رہا تھا۔ در حقیقت والد صاحب کی وفات سے پہلے ہمارا گھرانہ بہت ہی خوشحال تھا۔ سبھی سکون سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد پریشانیوں نے ہمارے گھر کا رخ کر لیا تھا، اور گھر کا سارا سکون جلد ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ والدہ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی تمام ذمہ داریاں ہینا پر آ گئی تھی،
اور اس نے چھوٹی سی ہی عمر میں تمام ذمہ داریوں کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ اگرچہ اس کے ساتھ کی لڑکیاں کھیل کود میں اپنا وقت گزارتی تھیں، اور اس نے اپنے بچپن میں ہی اتنی مشکلات دیکھ لی تھیں کہ وہ کھیلنا تو بھول ہی چکی تھی، کیونکہ وہ ایک ہنس مکھ لڑکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بات ہی بات پر ہنستی رہتی تھی، اور اس کی ہنسی کی ہی وجہ سے گھر میں خوشیاں برقرار تھیں۔ وہی ہمارے گھر کی رونق تھی۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس نے میری تمام ضروریات بھی خود ہی سنبھال لی تھی۔ لیکن والدہ کی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی پر اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کی یہی عادت ہی تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی، چونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اسی وجہ سے ہی اس کی مجھ سے بہت زیادہ بنتی تھی۔ والدہ کی صحت جو ہے گرنے کی وجہ سے اس نے چھوٹی سی عمر میں اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، اور اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور گھومنا پھرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں بہت سمجھدار بن چکی تھی، اور سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ بڑے بھائی کو اس کی چلاک اور مکار بیوی نے اس قدر اپنے ہاتھوں میں کر لیا تھا کہ وہ والدہ کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آتے۔ وہ ہم سب کو بالکل بھول کر رہ گئے تھے۔ ان کا خون بالکل سفید ہو چکا تھا، اگرچہ والدہ نے اس سے ملنے کے لیے تڑپتی رہی، اور بیماری کی حالت میں بھی ان کی نگاہوں کا مرکز دروازہ ہوتا۔ میری کافی دفعہ بھائی کو بلانے کے باوجود بھی وہ نہ آئے، اور نہ ہی انہوں نے آنا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، اور اس کا ہی ہر بات میں کہا مانتا تھا، چاہے وہ بات غلط ہوتی یا صحیح۔ وہ اس کی ہر بات مانتا، اور اس کا کوئی بھی حکم جھٹلانے کا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو اگلے دن اس کی خیر نہ ہوتی۔ اس کی بیوی اس کو مارنے پیٹنے سے بھی باز نہ آتی۔ ایک دن جب آسمان پر ہر طرف کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں ادویات دینے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن کچھ بھی ان پر اثر نہ کر رہا تھا، اور جلد ہی ہسپتال لانے کے باوجود بھی ان کی طبیعت نہ سنبھلی تھی، اور زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ والد کے بعد چند ہی سالوں کے اندر والدہ کی وفات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ والد کی وفات کے بعد وہی گھر کی سرپرست تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہی گھر کا سارا نظام سنبھالا ہوا تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد گھر کا سارا نظام بکھر گیا تھا۔ ہنا سارا دن والدہ کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی، کیونکہ گھر میں والدہ ہی اس کی دوست تھی، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی۔ والدہ کی وفات کے بعد سے وہ بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کی صحت سارا دن اکیلے اور پریشان رہنے کی وجہ سے گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی دن بدن ہوتی خراب حالت کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان تھا، اور میں نے اسے پڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اگلے ہی دن میں نے اس کا گاؤں میں ہی موجود ایک اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، تاکہ مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت سنبھل جائے، کیونکہ گھر کے کام مکمل کرنے کے بعد وہ سارا دن بوکھلائی پھرتی تھی، اور سارا دن والدہ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اسکول جانے کے بعد وہ کافی حد تک مصروف ہو چکی تھی، اور ایک نئی دنیا میں مصروف ہو کر وہ کافی حد تک بھول چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد میں اسے خود ہی اسکول لے کے جاتا
اور واپسی پر خود ہی اسے سکول سے لینے جاتا تاکہ کبھی بھی کوئی میری بہن کے کردار کے بارے میں کوئی بھی بات غلط نہ کر سکے، کیونکہ والدہ کی وفات کے بعد وہ میری ہی ذمہ داری تھی۔ والدہ نے وفات سے پہلے اس کا ہاتھ میرے حوالے کیا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی بہن کا خوب سے خوب خیال رکھا تھا، اسی میں ہی میری اپنی جان بستی تھی۔ سالوں کے سال گزرتے گئے اور وہ ایک نوجوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، اور اس نے گاؤں میں ہی موجود ایک سکول سے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ چونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، اس وجہ سے میں جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ مجھے اس کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ میں اس کی شادی سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس وجہ سے میں اس کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے رشتے آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کافی مرتبہ خود ہی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کہیں پر بھی کوئی بھی بات نہ بن سکی، کیونکہ رشتے والوں کی ڈیمانڈیں دن بدن آئے روز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہیں لڑکی کے ساتھ ساتھ بہت سارا سامان بھی چاہیے ہوتا تھا، جو میں دینے سے بالکل قاصر تھا۔ تنگ آ کر میں نے خود ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ ایک نئی عورت کے آنے کی وجہ سے گھر کی ذمہ داریاں وہی سنبھال لے گی، اور ہینا کے رشتے بھی وہ خود ہی تلاش کر لے گی۔ اسی وجہ سے مطمئن ہو کر میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جلد ہی گاؤں میں موجود ایک بزرگ نے اپنی یتیم بھتیجی مجھ سے بیاہ دی تھی۔ اگرچہ وہ بہت خاموش طبیعت کی مالک تھی، لیکن در حقیقت وہ ایک عیار اور مکار عورت تھی۔ وہ سب کو اپنے میٹھے لہجے کی وجہ سے قابو کر لیتی تھی۔ اسے پہلے ہی دن سے ہنا کے گھر میں موجود کھٹکتی تھی۔ وہ اس سے حسد کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دو بہن بھائیوں کی آپس میں بنے۔ وہ خود سارے گھر پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی۔ اگرچہ ہنا اسے کچھ بھی نہ کہتی، بلکہ ہر وقت اس کے پیچھے منڈلاتی رہتی، پھر بھی ہنا اسے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اس کی آنکھوں میں ہنا کی وجہ سے جو ناپسندیدگی پیدا ہوتی، اسے میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہی اب میری زندگی کی ساتھی تھی، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا بہت ضروری تھا۔ اسے نئے گھر میں آنے کے بعد گھر کا سارا نظام خود سنبھال لیا تھا۔ وہ سارا دن ہنا سے کام کرواتی اور خود چارپائی پر بیٹھ کر اس کی نگرانی کرتی، جیسے وہ ملکہ ہو اور ہنا اس کی باندی۔ اس نے گھر میں آنے کے بعد ہی ہنا کو سکول سے چھڑوا دیا تھا، کیونکہ وہ حمل سے تھی۔ اس وجہ سے اس کے آرام کی خاطر میں نے بھی اسے کچھ نہ کہا، اور میں اس کی ہر بات پر یقین کرتا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر شیریں ہوتا تھا کہ ہر کوئی اس کی باتوں پر آرام سے یقین کر لیتا تھا۔ اسے لوگوں کو اپنی باتوں میں لگا کر اپنے کام کو نکلوانے کا طریقہ اچھی طرح آتا تھا، اور جلد ہی اپنی چکنی چوپڑی باتوں کی وجہ سے اس نے مجھے بھی اپنے ہاتھوں میں کر لیا تھا۔ میں اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا تھا۔ میں اس سے جب بھی ہنا کے بارے میں رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہتا، وہ میری بات کو ٹال دیتی تھی اور اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا لیتی تھی۔ اس وقت تو اس نے میری آنکھوں پر اعتماد کی پٹی باندھ رکھی تھی،
اس وجہ سے میں بغیر ماتھے پر بل لائے اس کی باتوں پر یقین کرتا تھا اور اس کا ہر حکم مانتا تھا، اور وہ میرے اسی اندھے اعتبار کا ہی فائدہ اٹھا رہی تھی۔ جلد ہی اس نے میری ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کے بعد تو میری آنکھوں میں اس کی قدر بڑھ چکی تھی۔ میں ہر وقت اس پر قربان رہتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکا تھا کہ میں بھول چکا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی بہن بھی ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے 2 سال کے ہونے کے بعد لوگوں نے مجھے تانے مارنے شروع کر دیے کہ میں اپنی بہن کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے میری توجہ اپنی بہن کی طرف ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کا کوئی رشتہ تلاش نہ کیا تھا۔ وہ مزید اس سے اپنی خدمت کروانا چاہتی تھی۔ جب میں اس سے روز ہینا کے رشتے کے بارے میں پوچھتا تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ جاتی۔ در حقیقت وہ ہینا کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ اس سے ساری زندگی اپنی خدمت کروانا چاہتی تھی، لیکن لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے ہینا کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے۔ اور ایک دن ہینا کا ایک بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا۔ لڑکا بہت ہی اچھا تھا، نوکری کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ زمینیں بھی تھیں۔ مجھے یہ رشتہ بہت ہی پسند آ گیا تھا۔ میں اسی جگہ پر ہینا کی شادی کر دینا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہینا اس کے گھر سے اچھے گھر میں بیاہی جائے۔ اس وجہ سے اس نے ہینا کے خلاف میرے کان بھرنے شروع کر دیے تھے کہ ہینا بد چلن ہے، اس کے گاؤں میں ہی موجود کچھ لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور وہ میری غیر موجودگی میں لڑکوں کو اپنے گھر پر بلاتی ہے۔ میں اس کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کے ساتھ اتنے سال گزار چکا تھا۔ مجھے اپنی بہن کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، لیکن جب میں نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا تو اس نے اپنے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ محلے کے ایک لڑکے وقاص کو چند پیسوں کے عوض اپنے منصوبے میں شامل کر لیا تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، میری بیوی نے اپنی سوچی سمجھی چال پر عمل کیا اور وقاص کو خود ہی اس کمرے میں بند کر دیا جس میں ہینا سو رہی تھی۔ وقاص نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی تھی تاکہ سب کا الزام ہینا کی طرف ہی چلا جائے۔ صبح سویرے جب اذانیں ہو رہی تھیں تو میری بیوی نے مجھے نیند سے جگایا کہ ہینا کے کمرے میں سے کسی لڑکے کے ساتھ بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میں نے اٹھ کر ان آوازوں کو سنا تو مجھے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین آیا، اور وہ بہن جس نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری تھی اور میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ پلی بڑی تھی اور جوان ہوئی تھی، میں اس پر انجانے میں شک کر بیٹھا اور جلد ہی غصے میں آ کر میں نے ہینا کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف جب ہینا تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تو اس نے اپنے ہی نزدیک چارپائی پر ایک لڑکے کو سوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ایک غیر شخص کی موجودگی کی وجہ سے اس کے اوسان خطا ہونے لگے تھے، لیکن اس نے جلد ہی ہوش سے کام لیا اور اس لڑکے کو کمرے میں سے نکالنے کے لیے جگانا شروع کر دیا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیونکہ اس لڑکے کی اس کے کمرے میں موجودگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھی۔ اگر کوئی اس لڑکے کو کمرے میں دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟
یہ سب سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو گئی تھی اور اس نے اسے جلدی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکا اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہینا نے اسے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا تھا اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں، لیکن وہ کمرے سے باہر نکل جانے کی بجائے اس نے ہینا سے عجیب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ وکاس چونکہ سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کر رہا تھا، اس وجہ سے جو ہی دروازے کھولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے ہینا کو بری طرح جکڑ لیا تھا اور اسے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھ کر ہینا نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ہینا کے چیخنے چلانے کی وجہ سے میں نے دروازے کو توڑ دیا تھا، لیکن جو ہی میں اندر داخل ہوا اور جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ ہینا اس وقت بہت ہی بکھری ہوئی حالت میں موجود تھی اور اس کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی گئی تھی۔ میں نے اس وقت وکاس کو پکڑ کر مارنا پیٹنا اور اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کو تو قتل کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے میرے گھر کی عزت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں موجود نہ تھا۔ میں ہینا کے ساتھ ساتھ وکاس کو بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے کنٹرول کر لیا تھا اور وکاس کو گھر سے بھگا دیا تھا۔ سب کچھ ان کے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہی ہوا تھا۔ دل ہی دل میں میری بیوی بہت خوش تھی، کیونکہ جو اس نے سوچا تھا سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہوا تھا۔ وکاس کے جانے کے بعد میں نے ہینا کو مارنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کی ہی وجہ سے آج اس سب کی نوبت آئی تھی۔ وہ بیچاری زاروں قطار رو رہی تھی اور خود کو بے قصور کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی کسی بات پر بھی یقین نہ کیا تھا اور اسے بہت زیادہ مار پیٹ کر کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ غصے میں تھا اور غصے میں آ کر مجھے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میری بیوی نے میری آنکھوں پر یقین کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ میں اس وقت اپنی معصوم بہن کو مار دینا چاہتا تھا جو بالکل بے قصور تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن میں اپنے آپے سے باہر تھا۔ میرے اندر ایک بہت بڑا طوفان برپا تھا کہ میری بہن نے میری عزت کی دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دی تھی۔ میری بیوی کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے غصہ اور نفرت ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھا اپنی اکلوتی بہن ہینا کی سسکیاں سن رہا تھا، جو ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور مجھے یقین دلا رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ تو اس لڑکے کو جانتی تک نہ تھی۔ مجھے اس وقت بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کو سچا مانوں اور کس کو جھوٹا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے غصے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہینا رو رو کر مجھے یقین دلا رہی تھی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مجھ سے اس وقت کہہ رہی تھی کہ بھائی خدا کے واسطے آپ میرا یقین کریں، میرا اس لڑکے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں، لیکن میرے کانوں میں میری بیوی کی وہ بات گونج رہی تھی جو میری بیوی نے چند لمحے پہلے مجھ سے کی تھی کہ اگر آج تم نے ہینا کو کوئی سبق نہ سکھایا تو یاد رکھنا ارحم، تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی
اور لوگ کہیں گے کہ تمہاری بہن بد چلن تھی اور تم نے اسے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ اس کے یہ الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں اپنی بہن کی طرف دیکھتا تو میں بہت زیادہ غصے میں ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سے چنگاریاں نکل رہی تھی اور مجھے اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے میری عزت کا بھی خیال نہ کیا اور اتنی بد چلنی تک آ چکی تھی کہ گھر میں بھی لڑکے آنے شروع ہو گئے تھے۔ اگر وہ مجھے بتا دیتی تو میں اس کی شادی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر کر دیتا، لیکن وہ اس حد تک آ چکی تھی کہ اس نے کسی کی بھی عزت کا پاس نہ رکھا تھا۔ حنا کے بار بار رونے کی وجہ سے میرا دل پگھل رہا تھا، لیکن اس کے خلاف میری بیوی نے میرے دل میں اس قدر زہر گھول دیا تھا کہ میں اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میں نے اس کی کسی بات پر یقین کیا تھا۔ وہ بار بار میرے قدموں میں گر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس لڑکے کو جانتی تک نہیں، لیکن میں نے اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا، بلکہ میں نے اسے دھاڑ کر کہا کہ تم خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس وقت اس کو چیخ کر کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، سارا کا سارا گاؤں مجھے تمہاری وجہ سے تانے دے گا اور تم کہہ رہی ہو کہ تم معصوم ہو۔ میرے دھاڑنے کی وجہ سے وہ تو کانپ کر رہ گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی میرے مانتے اور ترلے کرنا نہ چھوڑا۔ اس نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ بھائی جان میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت وہ قرآن اٹھانے کے لیے بھی راضی ہو گئی تھی، لیکن میں پھر بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے زوردار طریقے سے اپنے پاؤں اس سے چھڑوا لیے تھے اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ میں سے خون بہنے لگا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کا یقین نہ کیا تھا۔ میں نے اس پر بالکل بھی رحم نہ کیا تھا اور اسے اس کمرے میں بند کر دیا تھا اور باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اس کا چیخنا چلانا، رونا پیٹنا کچھ بھی کام نہ آیا تھا۔ میں اس وقت غصے میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ میں سب کچھ اپنی بیوی کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف وہ سب دیکھ رہا تھا جو کچھ میری بیوی مجھے دکھانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اپنی معصوم سی بہن پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس وقت میری بیوی نے مجھے بدنامی سے بچانے کے لیے حنا کی شادی جلد از جلد کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور میں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بہن کو اپنی بیوی کے تایا جان سے بیاہ دیا تھا، جو حنا سے عمر میں آدھا بڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ گڑ گڑا رہی تھی، لیکن میں نے اس پر بالکل بھی رحم نہ کھایا تھا اور اسے اس بوڑھے بنگی انسان سے بیاہ دیا تھا۔ وہ اس بوڑھے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ بچ گئی تھی۔ اس کے چیخنے کی، چلانے کی آواز میرے کانوں میں آج بھی گونج رہی تھی، لیکن میں اس وقت فرعون بن چکا تھا اور اپنی بیوی کی باتوں پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے میں نے اسے زندہ ہی دفن کر لیا تھا۔ اپنی عمر سے آدھے بڑے انسان سے شادی کرنا زندہ دفن ہونے کے ہی برابر تھا، لیکن اس وقت میں مکمل طور پر بے حس بن چکا تھا۔ میرا دل جو اکلوتی بہن کی وجہ سے نرم ہوتا تھا، میں نے اسے پتھر کا کر دیا تھا اور جلد ہی اس کا نکاح کر دیا تھا۔ نکاح کرتے وقت اس کی آنکھوں میں سے ایک بھی آنسو نہ نکلا تھا اور وہ بالکل
بے بس بن کر خاموش بیٹھی تھی۔ جلد ہی اس کی رخصتی کر دی گئی تھی۔ اپنی رخصتی کے وقت بھی وہ مکمل طور پر بے حس بن چکی تھی۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آخری لمحے اسے گلے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی نہ رکی تھی۔ اس کو یوں خاموشی سے جاتے ہوئے میرا دل بہت پگھلا تھا، لیکن پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی اکلوتی بہن جو میری بیٹیوں کی طرح تھی اسے اس طریقے سے رخصت کروں گا۔ اس کی رخصتی کے بعد میں کھل کر رویا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ شکر سے عزت بچی ہے۔ میری بیوی نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھپ تھپایا تھا کہ میں کمزور نہیں پڑا اور ہماری عزت بچ گئی تھی، لیکن میں نے اپنی عزت کو بچاتے بچاتے اپنی اکلوتی بہن کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب زندگی اپنی روٹین پر واپس آ چکی تھی، پہل تو میرا اپنی بہن سے ملنے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن اپنی بیوی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں نے اپنے دل کو بہت سخت کر لیا تھا اور کبھی بھی اس سے ملنے کے لیے نہ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے، لیکن مجھے بالکل بھی سکون حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ میں تمام نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے دن رات اپنی بہن کی یاد ستاتی اور مجھے خوابوں میں بھی اس کے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز آتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے مدد مانگ رہی ہو۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہوتی تھی، اور اس بے چینی کی وجہ سے میں زمینوں کی طرف بھی کم توجہ دے رہا تھا۔ ہم ظاہری طور پر خوش تھے۔ میری بیوی نے اس تمام عرصے میں ایک اور بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ کافی بار میں نے انہیں خوابوں میں خود سے ناراض دیکھا تھا۔ مجھے دن بدن اپنی بہن کی یاد سی آ رہی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی باتوں کو بھی ایک بار سننا چاہیے تھا، اس سے ملنا چاہیے تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی کی اس کے خلاف کی جانے والی باتیں مجھے روک لیتی تھیں۔ ایک دن جب میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، تو جیسے ہی میری نظر ساتھ موجود اخبار پر موجود خبر پر پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی سرک گئی، کیونکہ جس خبر کے بارے میں اطلاع دی جا رہی تھی اس کے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اخبار پر ایک جلی ہوئی لاش کی تصویر موجود تھی، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ ایک نامعلوم عورت کی لاش ریلوے اسٹیشن کے نزدیک موجود ہے۔ اس عورت کی عمر 25 سال لکھی گئی تھی، کیونکہ جلنے کی وجہ سے اس کا سارا جسم جھلس چکا تھا۔ اس وجہ سے لاش کی نشاندہی ناممکن تھی۔ صرف اس لاش کے گلے میں ایک تعویذ موجود تھا جس کا دھاگا آگ میں جھلس چکا تھا۔ یہ سب معلومات پڑھ کر میرے ہاتھوں سے نوالا نیچے گر پڑا تھا، اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میری بہن کے گلے میں بھی ایک تعویذ اس کے بچپن سے موجود تھا، جو اسے بچپن میں والدہ نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا، اور والدہ کی آخری نشانی کے طور پر اس نے اسے کبھی بھی نہ اتارا تھا، اور اس کی عمر بھی لگ بھگ 25 سال کے نزدیک تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لاش ہینا کی ہے، کیونکہ اس کی قد کاٹ اور گلے میں موجود تعویذ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میں نے فوراً سے فون اٹھایا تھا اور اخبار میں
موجود نمبر پر میں نے کال کی تھی۔ میری بیوی بھی میری پریشانی کو جانچ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھنا چاہا، لیکن میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور دوسری طرف کال ایک پولیس اہلکار نے اٹھائی تھی۔ جب میں نے اسے لاش کی نشانیوں کے بارے میں بتایا اور اپنی بہن کی تفصیلات بتائی تو اس نے مجھے اسی وقت ریلوے اسٹیشن پر آنے کا کہا تھا۔ جو ہی میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اس وقت سورج ڈوب رہا تھا، اور سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا۔ لیکن جو ہی میں اس لاش کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس میں سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے میرا اس کے نزدیک جانا ناممکن تھا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ نشاندہی ہو سکے، لیکن اس وقت میرا دل بہت ہی بری طرح دھڑک رہا تھا اور میرے پورے جسم میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس لاش کا چہرہ جھلس چکا تھا اور بال اس کے آگ میں مکمل جل چکے تھے، لیکن وہ ہنا ہی تھی، کیونکہ جب ڈاکٹر نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا تو اس کے ڈی این اے سے شناخت ہو چکی تھی کہ وہ ہنا ہی ہے۔ اس وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے بالوں کو جکڑے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا تھا، اور چند ہی منٹوں کے بعد میں بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑا تھا۔ جلد ہی ڈاکٹر کی مدد سے مجھے ہوش آ چکا تھا، لیکن میں بہت زیادہ پچھتاوے میں مبتلا تھا کہ میرے پتھر ہونے کی وجہ سے آج میری بہن اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں ہنا کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور میرا ضمیر چیخ چیخ کر مجھے کوس رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی باتوں کو کم از کم سننا تو چاہیے تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور اس کی یہی عادت ہی بچپن میں مجھے بہت پسند تھی۔ جلد ہی میں ہینا کی لاش کو گھر لایا تھا اور اس کی نمازی جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا تھا۔ جب میں اس کی لاش کو لے کر گھر پہنچا تھا تو اس کی لاش کو دیکھ کر میری بیوی کی آنکھوں میں سے ایک بھی آنسو نہ نکلا تھا، بلکہ اس نے اس کی لاش کو دیکھ کر بری طرح منہ بنایا تھا۔ میں اس کا اس لاش کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا تھا، لیکن میں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ میں اس دن گھر میں کسی طرح کا کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اپنی بہن کو دفنانے کے بعد مجھے بالکل بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ میں ساری حقیقت جاننا چاہتا تھا کہ میری بہن کے ساتھ اس طرح کا گندا سلوک کس نے کیا تھا، اور میں نے تمام حالات سے آگاہ ہونے کے لیے پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا جس نے میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ اور جب میں نے تمام معلومات کی تحقیق کرائی تو جو حقیقت میرے سامنے آئی اس نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہنا کے شوہر کا اس کے ساتھ سلوک بہت ہی برا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو مارتا پیٹتا تھا، کیونکہ نکاح والے دن ہی میری بیوی نے اس کے ذہن میں ہنا کے خلاف شک کا بیج بو دیا تھا اور اسے تمام تر رازوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب وہ نکاح کر کے ہنا کو دوسرے شہر لے کے گیا تھا تو وہاں پر پہنچتے ہی اس نے ہنا کو اس قدر مارا تھا اور اس قدر پیٹا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور ہوش میں نہ آنے کی وجہ سے اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ جب میں نے یہ سب سنا تو میری آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بہن کی غلطی اتنی بھی بڑی نہ تھی جس طرح کا میں نے اس سے سلوک کیا تھا۔ ایسی ہی غلطیاں سب سے جوانی میں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا
کہ مجھے ہینا کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم اس کی خیریت کے بارے میں تو کسی سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس کا نکاح کر کے اسے ایسے پھینک دیا تھا جیسے وہ مجھ پر بوجھ تھی۔ اب مجھے اپنی تمام غلطیوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہنا نے ایک بچے کو بھی جنا تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ چند ہی دنوں کے بعد فوت ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر اس پر شک کرتا تھا اور اسے کہیں پر بھی آنے جانے نہ دیتا۔ اگر کوئی غلطی سے خود بھی ان کے دروازے پر آ جاتا تو اس دن ہینا کی خیر نہ ہوتی تھی۔ اس کا شوہر چونکہ کاروبار کرتا تھا کپڑے کا، جب اسے نقصان پہنچا تو وہ اپنا سارا غصہ ہینا پر ہی اتارتا تھا۔ ہینا نے اسے کئی مرتبہ سچائی بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ دن بدن اس کا ظلم زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہینا کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ دیتا اور گھر کے کام کرانے کے ساتھ ساتھ اس سے دکان کے کپڑے بھی سلائی کرواتا تھا، اور اگر کسی کام کو کرنے کے لیے اس سے کوتاہی ہو جاتی تو وہ اس کو مار مار کر ادموا کر دیتا تھا۔ ایک دن بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ بچے کے لیے دوا لینے کے لیے خود ہی گھر کے ساتھ موجود میڈیکل سٹور پر چلی گئی تھی، کیونکہ بچے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ چونکہ اسے پچھلے 5 دنوں سے بخار تھا، اس وجہ سے اس کا بخار کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے شوہر کو بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ وہ صبح سویرے کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتا اور سیزن ہونے کی وجہ سے وہ رات کو 12 بجے کے قریب گھر پہنچتا تھا۔ بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ خود ہی دوائی لینے چلی گئی تھی، اور جب اس کا شوہر رات کو گھر سے واپس آیا تو اس کو ہینا کے گھر سے باہر جانے کی اطلاع مل چکی تھی، کیونکہ اس نے ہینا کی نگرانی کرنے کے لیے ایک بندے کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ اس دن اس نے گھر آ کر ہینا کو مارا پیٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ اسے کافی دیر تک ہوش نہ آیا تھا، اس لیے وہ اسے لے کر ہسپتال چلا گیا تھا، لیکن بچے کو وہ گھر پر ہی اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ چونکہ وہ بچہ پہلے ہی نڈھال تھا، پھر ساری رات بھوکے ہونے کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا تھا۔ جب صبح ہینا نڈھال حالت میں گھر واپس آئی تو بچے کو یوں خاموش دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی، کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور اس کا بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ بچے کو فوت ہوئے چند گھنٹے ہو چکے تھے، کیونکہ اس کی لاش ٹھنڈی تھی۔ بچے کی لاش کو دیکھ کر اس کے شوہر نے اس پر ہی اپنا غصہ نکالا تھا، اور مار پیٹ کی وجہ سے وہ چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے جسم میں سے طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس بوڑھے شخص کو اس پر رحم نہ آیا تھا۔ ایک دن کسی کام میں کوتاہی کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر اس کو جلا دیا تھا، اور خود کو بچانے کے لیے اس نے اس کی لاش کو رات کے اندھیرے میں ہی ریلوے اسٹیشن پر پھینک دیا تھا، تاکہ کوئی بھی اس کو پہچان نہ سکے، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ رات کے اندھیرے میں ہی فرار ہو کر ایک پہاڑی علاقے میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس کے کچھ غنڈے دوست اس علاقے میں رہتے تھے، اور وہ علاقہ بہت زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے غنڈے رہتے تھے، اور وہاں پر جانے سے پولیس بھی ڈرتی تھی۔ لیکن وہاں پر اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، اس وجہ سے اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کے دوستوں نے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا، اور اس کی لاش کو انہوں نے اپنے علاقے سے بھی باہر پھینک دیا تھا، جو چند ہی دنوں کے بعد
پولیس والوں کو مل چکی تھی۔ ہینا کی وفات کے چند ہی دنوں کے بعد وقاص کو اس قدر عجیب بیماری نے گھیر لیا تھا کہ وہ چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر چارپائی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے جسم میں سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنی دن بدن گرتی ہوئی حالت کو دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر جگہ سے علاج کروایا تھا، لیکن بیماری کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کیے گئے اعمالوں کی ہی سزا دے رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ ہینا سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن جب اسے ہینا کی موت کی اطلاع ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی بیماری مزید بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اپنی وفات سے پہلے ہینا اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے پاس ایک خط بھیجا تھا جس میں اس نے ساری سچائی بیان کی ہوئی تھی کہ کس طرح اس نے چند پیسوں کے عوض ایک معصوم سی لڑکی پر بہتان لگا دیا تھا۔ اس نے اپنے چند پیسوں کے عوض اس لڑکی کی زندگی خراب کر دی تھی، جو کبھی بھی نہ ہی ایسے کاموں میں ملوث تھی اور نہ ہی ایسے کاموں میں ملوث ہونے کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ اب اسے اپنے تمام برے کاموں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی ہی وجہ سے ایک معصوم لڑکی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اب اس کی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس نے جس لڑکی کی زندگی تباہ کی تھی وہ اس دنیا سے اذیتیں اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے رخصت ہو چکی تھی، لیکن اس نے مجھ پر میری بیوی کی حقیقت کھول دی تھی۔ یہ میرا ہی قصور تھا کہ میں نے اپنی بیوی پر اس قدر زیادہ بھروسہ کیا تھا اور خود اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو اس ساری حقیقت کے بارے میں اطلاع دی تو وہ رونا شروع ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے معافی مانگنا شروع ہو گئی تھی۔ میں اسے اسی وقت طلاق دے رہا تھا، لیکن اس نے مجھے میری بہن کا ہی واسطہ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے طلاق نہیں دے پایا تھا۔ لیکن اب اس کی میری نظروں میں کوئی بھی حیثیت نہ تھی۔ اگرچہ میں نے بچوں کی وجہ سے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے گھر میں حیثیت ایک باندی سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی ہی غلطی کی وجہ سے آج میری بہن ہم سب کے درمیان نہ تھی۔ وہ میری بہن سے پہلے ہی دن سے حسد کرتی تھی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ حسین تھی، اور اپنے حسد کی ہی وجہ سے اس نے اتنا خطرناک قدم اٹھا لیا تھا اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ حسد کی ہی وجہ سے ایک ہنستا بستا گھرانہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور میری بے اعتنائی کی وجہ سے وہ جلد ہی پاگل پن کا شکار ہو چکی تھی، اور پاگل ہو کر وہ گاؤں کی ہی گلیوں میں بھاگتی دوڑتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے برے اعمال کا بدلہ اس سے اس دنیا میں ہی لے لیا تھا، لیکن میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری ہی وجہ سے میری بہن نے اتنی ساری مشکلات کا سامنا کیا تھا اور اس نے اعمالوں کی سزا بھگتی تھی جو اس نے کبھی کیے ہی نہ تھے، اور میری ہی وجہ سے وہ دنیا سے منہ موڑ چکی تھی، لیکن در حقیقت میں ہی اس کا قصوروار تھا۔